بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببائعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بات چل رہی تھی قرآن حکیم میں، اللہ کریم ان لوگوں کا حال ارشاد فرما رہے تھے جو منافق تھے اور جنہوں نے اسلام کے لبادے میں اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اور بظاہر ایک عمارت بنائی جس کا نام مسجد رکھا، لیکن اللہ کریم نے حضور کو مطلع فرما دیا، وہی نازل فرما دی کہ انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دشمنان دین کو پناہ دینے کے لیے اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے یہ عمارت بنائی ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے گرا کر تباہ کر دیا گیا۔ اعمال و کردار کا اثر قلب پر، روح پر، باطن پر مرتب ہوتا ہے۔ یاد رہے دنیا دار عمل ہے، جو کچھ کسی نے کرنا ہے اس کا موقع موت تک ہے۔ بالغ ہونے سے لے کر وفات تک کا جو عرصہ ہے، اس میں کسی نے بہت کمانا ہے، بہت زیادہ کمانا ہے، قرب الہی کے بہت اعلیٰ درجات حاصل کرنے ہیں، یا محروم رہنا ہے، یا نافرمانی کر کے دور چلے جانا ہے، تو یہ سب کچھ اس دار دنیا میں ہی ممکن ہے۔ جب زندگی ختم ہوتی ہے تو دار عمل تمام ہو جاتا ہے، پھر دار الجزا شروع ہو جاتا ہے، پھر ثمرات مرتب ہوتے ہیں۔ انسان یوں تو دو چیزوں سے مرکب ہے، جسم اور روح، لیکن علماء حق فرماتے ہیں جب مطلق انسان بولا جائے تو روح مراد ہوتی ہے، کیونکہ بدن کو روح کے بغیر کوئی انسان نہ کہتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ ایک زندہ بدن سے بھی روح الگ ہو جائے تو اسے میت کہیں گے، لاش کہیں گے، بدن کہیں گے، مردہ کہیں گے، انسان کوئی نہیں کہتا اسے۔
تو علماء حق فرماتے ہیں کہ انسان کا اطلاق ہی روح پر ہوتا ہے۔ اب انسان کے سامنے دنیا ہے، کہا جاتا ہے دنیا بڑی خراب ہے، دنیا مردار ہے، دنیا بڑی بدبودار ہے۔ یہ باتیں اپنی جگہ درست، لیکن دنیا بڑی خوبصورت بھی ہے، اللہ کریم کی بنائی ہوئی اور سجائی ہوئی ہے۔ اس کے موسم، اس کی نعمتیں، اس کی لذتیں اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہیں کہ بے شمار انسانوں کو انہوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خود اللہ کریم نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہوتے ہیں۔ اکثریت دنیا میں کھو جاتی ہے۔ دنیا اتنی لذیذ، اتنی حسین اور اتنی خوبصورت ہے کہ یہ اللہ کریم کے مقابلے میں کھڑی ہے کہ بندہ دنیا کی طرف جاتا ہے یا اللہ کی اطاعت کی طرف جاتا ہے۔ تو اصل انسان جو روح ہے اس کا تعلق دنیاوی لذات سے نہیں ہے۔ کسی نے اچھا کھانا کھایا تو وہ لطف بدن کو آتا ہے، کسی نے اچھا لباس پہنا، کسی کو اچھا عہدہ مل گیا، کسی نے سرمایہ جمع کر لیا، اس کا کوئی اثر روح تک نہیں پہنچتا۔ روح کی غذا بھی اور روح کی دوا بھی اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت، روح کا لباس بھی اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، روح کی عزت بھی اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، روح کا عہدہ بھی اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت ہے۔ یعنی روح کو جو کچھ ملنا ہے، وہ عہدہ ہو، وہ مرتبہ ہو، وہ بلندی پرواز ہو، وہ نیک نامی ہو، یا وہ اس کے نتیجے میں اسے جنت ملے، قرب الہی نصیب ہو، رضائے الہی نصیب ہو، یہ سب کچھ اسے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں نصیب ہونا ہے۔ نافرمانی پر ان میں سے کوئی چیز مرتب نہیں۔ دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، دنا اور قریب ہو جائے یا قریب ہو گیا، اسے دنیا اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادی آنکھوں کے سامنے ہے، ہماری مادی محسوسات کے سامنے قریب تر ہے۔ آخرت کی نسبت یہ قریب تر ہے، اسے ہر بندہ محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، چکھ سکتا ہے، اس کی لذتیں اٹھا سکتا ہے، اس لیے اسے دنیا کہتے ہیں۔ اب دنیا سے الگ ہو جائے تو نیکی ہوگی؟ نہیں، اللہ نے بڑی بڑی مہربانی فرمائی، ورنہ تو چھٹے سے پارے کے شروع میں آتا ہے نا کہ ہم قادر تھے، اگر ہمیں آنے کہتے کہ جو اسلام قبول کرے وہ اپنا گھر لوٹا دے اور اپنی گردن کٹوا دے، تو وہی فائدے میں رہتا جو میرے نبی پر فدا ہو کر گھر بھی لٹوا دیتا، جان بھی گنوا دیتا، وہی فائدے میں رہتا۔ لیکن ہم نے یہ نہیں کہا، ہم نے یہ کہا ہے کہ اس دنیا میں بسو، اسے استعمال کرو، اس کی لذتوں سے فائدہ اٹھاؤ، اس کے خوبصورت لباس پہنو، اس کی اچھی غذائیں کھاؤ، اس کے لذیذ پھل کھاؤ، اس کے موسموں سے لطف اندوز ہو، اچھے گھر بناؤ، لیکن اسے استعمال کرنے کا طریقہ وہ رکھو جو میرے نبی نے ارشاد فرمایا۔ یعنی وہ قادر تھا، وہ کہہ دیتا کہ جو دنیا کی طرف جائے گا اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے اگر ہم انہیں کہہ دیتے کہ گھر لٹوا دو اور اپنے آپ کو قتل کر دو، جانیں دے دو اللہ کی راہ میں، گردنیں کٹوا دو، تو فائدے میں وہی رہتا جو گھر لٹوا دیتا، جان گنوا دیتا۔ لیکن ہم نے ان پر یہ سختی نہیں کی،
انہیں کہا کہ دنیا کو استعمال کرو، دنیا کی چیزوں کو استعمال کرو، لیکن دوسرے کا حق چھین کر نہیں، ناجائز وسائل سے نہیں، حلال اور جائز طریقے سے، اور جس طرح سے میرے نبی نے طریقہ سکھایا ہے اور جس طرح استعمال کرنے کی اجازت دی ہے اس طرح کرو۔ شادی کرو، بچوں کو پالو، ماں باپ کی خدمت کرو، اچھا لباس پہنو، اچھا کھانا کھاؤ، اچھا گھر بناؤ، اور اگر جائز وسائل سے اچھا کھانا نہ ملے تو حلال کی سوکھی روٹی حرام کے بہتر کھانے سے اچھی ہے، پھر اسے چھوڑ دو، حلال کی سوکھی کھاؤ۔ جائز طریقے سے دنیاوی لذتیں نہ ملیں تو ان کا چھوٹ جانا بہتر ہے۔ چونکہ بندے نے جو کمانا ہے، جو ترقی کرنی ہے، جو قرب الہی اسی مختصر سی زندگی میں کرنی ہے، تو لوگ دنیا کے پیچھے لگ کر میرے دین کے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ، میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا یہ اتنا کبھی کام ہے، اتنا برا کام ہے کہ اس کا اثر ان کے قلوب میں دھس جاتا ہے۔ قلب اس پمپنگ سٹیشن کو نہیں کہتے، یہ دل جو خون سپلائی کرتا ہے، یہ دل ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قلب کہا جاتا ہے۔ انگریزی والے اسے سٹل ہارٹ کہتے ہیں، اس کو ہارٹ کہتے ہیں، اور قلب کو انگریزی میں سٹل ہارٹ کہتے ہیں۔ انگریزی میں بھی اس کا متبادل لفظ موجود ہے۔ قلب ایک لطیفہ ربانی ہے۔ اگر انسان اطاعت الہی اور اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اختیار کرتا ہے تو وہ سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، نکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، صاف ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ارشاد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ كَمَا قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر چیز کی پالش ہوتی ہے جو اسے صاف رکھتی ہے، چمکاتی ہے، ورنہ چیزوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، فرمایا ان کے دلوں کو زنگ لگ گیا ہے۔ اب وہ زنگ سے بچنے کی پالش ہے، ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، اور دلوں کی پالش ہے اللہ کا ذکر۔ ایمان لانا، ایمان قبول کرنا بھی ذکر الہی ہے۔ تمام زبانی اعمال، کلمہ شریف سے لے کر نماز روزے تک، سچی بات تک، حق بیان کرنے تک، جتنے اعمال زندگی کے اگر وہ شریعت کے مطابق ہوں تو وہ عملی ذکر ہے، بدن کے مطابق ہوں تو وہ جسمانی ذکر ہے، اور قلب سے کیے جائیں تو وہ ذکر قلبی و خفی ہے جو سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ قیمتی ہے اور بہت کامیاب ہے۔ لیکن اگر دنیا کے لالچ میں آ کر دین کو دھوکہ دیا جائے، دینداروں کو دھوکہ دیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو دھوکہ دیا جائے، آپ کی ذات کو دھوکہ دیا جائے، تو فرمایا اس کا اثر اتنا برا ہوتا ہے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، فرمایا یہ عمارت جو انہوں نے دین کو نقصان دینے کے لیے بنائی، یہ تو پتھر مٹی انہوں نے زمین پر جوڑی اور وہ گرا دی گئی اور تباہ کر دی گئی، لیکن اس کے نتیجے میں ایک کانٹا ان کے قلوب میں اتر گیا۔ یہ تو اس کا ایک ظاہری عمل تھا، ایک انہوں نے عمارت بنائی، اسے مسجد کا نام دیا، ارادہ تھا
حضور کو، مسلمانوں کو، اسلام کو دھوکہ دینے کا اللہ نے بذریعہ وہی مطلع فرما دیا۔ وہ عمارت جلا دی گئی، گرا دی گئی، ختم کر دی گئی، اور بتا دیا گیا کہ اس میں یہ برائیاں تھیں، یہ مسجد نہیں، مسجد ضرار ہے، مسلمانوں کو نقصان دینے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو وہ تو قصہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے تو ختم ہو گیا، لیکن اس عمل کا جو نتیجہ تھا، جو روح پہ مرتب ہوا، وہ یہ تھا کہ وہ کانٹا ان کے قلوب میں اتر گیا۔ الا ان تقطع قلوبہم، اور وہ کانٹا تب تک کھٹکتا رہے گا جب تک ان کے دلوں کو پاش پاش نہ کر۔ دل میں کانٹا اتر جانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ایسی بات بٹھا دی گئی کہ اب انہیں رجوع الی اللہ اور توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اور اس عالم میں یہ انتہائی بڑی سزا ہے کہ کسی جرم پر یہ سزا مرتب کر دی جائے کہ اب اس سے توبہ کی توفیق ہی چھین لی جائے۔ اور بعض کردار، بعض جرائم، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے، جن میں سر فہرست جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی یا اسلام کا نام اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے استعمال کیا جائے، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ اور یہ جرم یا منافق کرتا ہے، یا اگر مسلمان کرے تو وہ منافق ہو جاتا ہے، یا ہوتا ہی پہلے سے منافق ہے تو یہ جرم کرتا ہے، یا اگر کوئی پہلے منافق نہیں، شاید ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ آ جائے کہ بندہ کسی سے پیسے لینا چاہتا ہے، اور رات کو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے مجھے یہ فرمایا کہ فلاں کام کر دو، پر اس پہ اتنے پیسے لگتے ہیں، میرے پاس نہیں۔ اب یہ ساری کہانی وہ جوڑ رہا ہے جسے سنا رہا ہے اس سے پیسے بٹورنے کے لیے، لیکن نام نامی کس کا استعمال کر رہا ہے؟ حلیہ بنا لیتے ہیں ہم پیروں جیسا، 2-3 تسبیحیں ڈال لی، ایک ٹوپی پہنی، اوپر ایک چادر تان لی، اوپر ایک عصا اٹھا لیا۔ غرض کیا ہوتی ہے؟ لوگ مجھے مقدس سمجھ کر پیسے دیں، میں اس پہ عیش کروں۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، جو ایسا کرتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ پیروں میں ہی نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، علماء میں ہی صالحین بھی ہوتے ہیں، رہنمائی بھی علماء اور پیر ہی کرتے ہیں، لیکن جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اتنی اس کی نقل بھی بن جاتی ہے۔ اب کسی کو سکے کی نقل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ سونے کی بنائے گا۔ نقلی پیتل بنا کر بیچے گا تو کیا کمائے گا؟ اسے کیا ضرورت ہے نقلی پیتل بنا، نقلی سونا بنائے گا۔ تو جتنا اونچا مقام ہے علماء کا، مشائخ کا، اتنی ہی ان کی نقل بنتی ہے، اور جتنے نقال ہیں جو علماء کی نقل کرتے ہیں یا مشائخ کا حلیہ بنا کر لوگوں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سارے وہی جرم کر رہے ہیں جو جرم انہوں نے مسجد ضرار بنا کر کیا۔ اور یہ ایسا جرم ہے کہ اس کا کانٹا دل میں اتر جاتا ہے اور تب تک کھٹکتا رہتا ہے جب تک دل کو پاش پاش نہ کر دے، اس سے توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ کچھ خاص کفار کے بارے ارشاد ہوا کہ آپ ان سے محنت نہ کریں، آپ ان سے محنت کریں یا انہیں چھوڑ دیں، ان کے لیے برابر ہے، ان پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذر،
ہم لا یؤمنون، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ یا اللہ کیوں نہیں مانیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، ان کے کانوں پہ مہر کر دی، ان کی آنکھوں کے آگے پردہ ڈال دیا، اور ان کے لیے دردناک بہت بڑا عظیم عذاب ہے ان کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مہر کر دی دلوں پر، کانوں پہ مہر کر دی، وہ حق سن نہیں سکتے، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، حق دیکھ نہیں سکتے، تو پھر ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ وہ تو جہنم ہی جائیں گے۔ یا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد پیش کیا جاتا ہے جو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب جرم کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے اللہ کی، اللہ کے رسول کی، تو وہ جرم اس کے دل پر ایک سیاہی چھوڑ جاتا ہے، ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ توبہ کرے دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا پھر کرتا ہے، پھر کرتا ہے، تو وہ سیاہی بڑھتی رہتی ہے، بڑھتی رہتی ہے، حتیٰ کہ جب پورا قلب سیاہ ہو جائے اور کوئی نقطہ بھی سفیدی کا نہ بچے، تو پھر اس پر مہر کر دی جاتی ہے۔ زبردستی مہر نہیں کی جاتی، انسان کا کردار اپنے دل پر مہر لگوانے کا سبب بن جاتا ہے، اور جب دل پر مہر لگ جائے پھر اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ بھی اثر نہیں کرتی، اور کسی کا واز تو کیا سنے گا؟ وہ حضور کو منع فرما دیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ ان سے بات نہ کریں، انہیں چھوڑ دیں۔ تو جو لوگ دین کی آڑ میں دنیا کمانا چاہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور اپنی عافیت میں رکھے، اور اللہ اس جرم سے پناہ دے، لیکن ان کو خود بھی سوچنا چاہیے کہ دنیا کب تک ہے، کتنی کھا لوگے، کتنی پہن لوگے، کتنی گزار لوگے، آخر کام آنے والی چیز دین ہے۔ پھر دوسری زیادتی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کا جائزہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی سب کا حساب اللہ نے لینا ہے، ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں دین کی آڑ میں دنیا تو نہیں کما رہا، کہیں میں دین کا لبادہ اوڑھ کر دنیاوی فوائد تو نہیں حاصل کرنا چاہتا، کیا میں خلوص سے اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہا ہوں، یا اطاعت کا لبادہ اوڑھ کر اپنی بڑائی کا ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں؟ یہ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے۔ دوسروں کا حساب اللہ پر چھوڑ دو، اسی کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے حساب لے۔ ہم نے نہ بندوں کو پیدا کیا، نہ رزق دیا، نہ ان کی کوئی خدمت کی، ہم ان سے حساب لینے والے کون ہوتے ہیں؟ جس نے پیدا فرمایا، جس نے انہیں اختیارات دیے، جس نے انہیں نعمتیں دی، اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے بندوں سے حساب لے۔ سب کا حساب اللہ لے گا۔ سب کے لیے دعا کریں اللہ تمام کو، مسلمانوں کو ہدایت پہ جمع رکھے، لیکن حساب اپنا کریں، اپنے آپ کو تلاش کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اور اگر عمدن غلطی سے ہونا نافرمانی اور بات، عمدن مسلمانوں کو، اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کی جائے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ پھانس دلوں میں، قلوب میں اتر جاتی ہے، اور تب تک کھٹکتی رہتی ہے جب تک قلوب کو پاش پاش نہ کر دے، تباہ نہ کر دے۔ واللہ علیم حکیم، اور یہ مت بھولو اللہ ہر چیز کو ہمہ وقت جانتا ہے۔ تو آپ اللہ سے چوری نہیں کر سکتے، جو بھی کر رہے ہو، جو سوچ رہے ہو، جو تم نے ابھی سوچا ہی نہیں بعد میں سوچنا ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے۔ جو خیال تمہارے دل میں گزرتا ہے اسے بھی جانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ہاں یہ نہ سمجھو کہ فوری گرفت کیوں نہیں کرتا، وہ حکیم بھی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اس کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے حساب کا ایک دن مقرر کر دیا ہے، موت کا ایک وقت معین فرما دیا ہے، انسان کو مہلت و فرصت دی ہے۔ یہ سارا کام اس کی حکمت کے تابع ہو رہا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کریم کو پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو ہم مزے کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم
بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ سبحان اللہ، وہ مالک ہے، بے حد کریم ہے، اس کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کوئی اس کی حد متعین نہیں کر سکتا۔ جیسے اس کی ذات لامحدود ہے ویسے اس کی صفات حدود سے ماوراء الورا ہیں۔ اب دیکھیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیہ کریم نازل فرمایا، عجیب بات ہے، اللہ کا عجیب کرم ہے، بندے کو وجود سے لے کر دماغ تک، گھر سے لے کر اولاد تک، صحت سے لے کر عہدے تک، جو چیز بھی بندے کے پاس ہے سب خود دی اور مفت دی، اور مفت لے نہیں رہا، اس سے واپس خرید رہا ہے۔ کیسا کریم ہے کہ تمام نعمتیں زندگی سے لے کر ہر نعمت اسے مفت دی۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، روئے زمین پر سب کچھ میں نے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کر دیا۔ پوری دنیا کو اس کی خدمت پہ لگا کر فلاسفہ ایک عجیب سا قانون بتاتے ہیں کہ کوئی بندہ تھوڑی دیر یہ بیٹھ کر تصور کرے کہ دنیا میں میرے علاوہ کوئی، میں ایک انسان ہوں دنیا میں، تخلیے میں بیٹھ جائے، یہ سوچے کہ دنیا پہ کوئی انسان موجود نہیں، میں ایک ہوں، تو وہ دیکھے گا کہ اس ایک کے لیے سورج بھی طلوع ہوتا ہے، روشنی بکھیرتا ہے، رات بھی آتی ہے، بادل بھی آتے ہیں، بارشیں بھی برستی ہیں، خزاں و بہار بھی آتی ہے، جانور بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، پھل اور پھول بھی ہیں، یعنی پوری کائنات ایک ایک فرد کے لیے سجی ہوئی ہے۔ اتنی نعمتیں مفت دے کر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ فرماتے تھے، عجب کریم کے سودے ہے، اتنی نعمتیں مفت دے کر پھر مزید نعمتیں دے کر سودا کر رہا ہے کہ یہ مجھے دے دو تو مزید نعمتیں لے لو، جنت الفردوس لے لو، میرا جنت بجائے خود مقصود نہیں ہے، جنت مظہر رضا الہی کا رسید ہے، اللہ کی رضامندی کی، اس لیے مطلوب ہے۔ تو فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان قبول کرتے ہیں ان کی جانیں بھی خرید لیں اور ان کے مال بھی۔ جان میں ہر وہ جان آ جاتی ہے جو ہم سے وابستہ ہوتی ہے، استاد کے ساتھ اس کے شاگرد، والد کے ساتھ اس کی اولاد، کنبے کے سربراہ کے ساتھ اس کا کنبہ، شیخ کے ساتھ اس کے مرید۔ جب جانوں کا سودا ہوتا ہے تو متعلقین سمیت ہوتا ہے، اور جو سودے سے باہر نکلتا ہے اس کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر شیخ کا مرید باہر نکلتا ہے وہ مرید نہیں رہتا، باپ کا بیٹا باہر نکلتا ہے وہ بیٹا نہیں رہتا، کنبے کا فرد باہر نکل کنبے کا فرد نہیں۔ یہی فلسفہ تھا جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہوا تو آپ نے دعا کی، بار الہ آپ کا وعدہ تھا کہ میرے خاندان کو، میری اولاد کو آپ بچا لیں گے، تو یہ تو میری اولاد، میرا بیٹا تھا، آپ کا وعدہ تھا کہ میرے متعلقین کو بھی اور میرے خاندان کو بھی آپ اس کی حفاظت، تو یہ تو میرا بیٹا، فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے خاندان، سگا بیٹا تھا، آپ کے خاندان کا فرد نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں۔ اس سودے سے نکل گیا نا جو اللہ نے کیا تھا، فرمایا تو خونی رشتہ ہے، تو کیا ہوا جب آپ کے ساتھ اس سودے میں شامل نہیں ہے تو بیٹا نہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں سے خرید لیا، اشترا، ان کی جانیں بھی ان کے مال بھی، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور جنت انہیں دے گی۔
قیمت کیا ادا فرمائی؟ اپنی جنت۔ اب جب سودا ہو گیا، نہ جان ان کی رہی نہ مال ان کا رہا۔ جہاں اللہ کریم کہتا ہے جان دے دو، وہ وہاں جان ہتھیلی پہ رکھ کے پہنچ جاتے۔ جہاں فرماتا ہے مال لٹا دو، وہ لٹا دے۔ ان کا اپنا تو ہے نہیں، جس کا ہے وہ کہہ رہا ہے لٹا دو، وہ لٹا دیتے ہیں۔ ان کا کون سا اپنا، وہ تو بیچ چکے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، مارتے بھی ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں، پرواہ نہیں کرتے۔ جسے قتل کرنے کا اللہ حکم دیتے ہیں اسے قتل کرتے ہیں۔ کہیں مقابلے میں اپنی جان بھی دے بیٹھتے ہیں، قتل ہو جاتے ہیں۔ ان کا کام ہے، جان تو پہلے انہوں نے بیچی ہوئی ہے اللہ کی۔ اللہ نے کہا یہاں لٹا دو، وہ لٹا دیتے ہیں۔ وعدن علیہ حقا، اب یہ نہ سوچے کوئی کہ مومن نے تو مال بھی لٹا دیا، جان بھی لٹا دیا، اب اسے پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں۔ فرمایا نہیں، وعدن علیہ حقا، اللہ کا وعدہ بڑا پکا اور سچا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں۔ فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ وعدہ تورات میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، اور قرآن میں بھی یہ وعدہ دہرا دیا گیا کہ جو مال اللہ کی راہ میں دے گا اللہ اسے اس کے بدلے جنت کی نعمتیں دے گا، جو جان اس کی راہ میں دے گا اسے ابدی دائمی جنت کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور ایسی لٹائی، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، میری راہ میں جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میری راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کے بارے یہ سوچو بھی مت کہ وہ مر گئے۔ انہوں نے تو زندگی کا راز پا لیا، جان دے کے پایا، لیکن زندگی کو پا لیا۔ یہ عارضی لمحاتی زندگی جو دنیا کی چند روزہ تھی، یہ انہوں نے لٹا دی اور ابدی اور دائمی زندگی پا لی۔ 74-75 میں، یہ 70 کی دہائی میں پہلی توسیع ہوئی تھی مسجد نبوی کی، جو بڑی دیر سے آ رہی تھی۔ اس کے بعد جو یہ آل سعود نے جو توسیع شروع کی، باقی مسجد ان سے پہلے آ رہی تھی، تو یہ سعودی خاندان جب سے برسر اقتدار آیا، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، انہوں نے حرمین میں بڑا کام کیا، حرم نبوی پر بھی اور حرم بیت اللہ پر بھی بہت زیادہ کام کیا ہے، اور ایسی عمارات بنا دی ہیں کہ جی خوش ہو جاتا ہے۔ اور واقعی ایسے مقام کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ ان کی محنت قبول فرمائے۔ تو جب آل سعود نے اور بادشاہی خاندان نے توسیع شروع کی مسجد نبوی کی، تو اس سے پہلے وہی پرانے مسجد نبوی ہوتی تھی جو خلفاء نے اپنے عہد میں جو اضافے کیے وہ گزر گئے۔ تو اس میں جو پہلا اضافہ ہوا، تو مسجد نبوی کے ساتھ اس طرف کو پرانا قبرستان ہوتا تھا مدینہ منورہ کا، اس میں حضور کے والد ماجد بھی محو استراحت تھے، اور ترکوں نے بہت بڑا مقبرہ بنا دیا تھا۔ الحمدللہ میں نے وہ مقبرہ بھی دیکھا ہے، اس وقت تک وہ موجود تھا۔ درمیان میں قبر شریف تھی، اور گردا گرد انہوں نے بہت سے کمرے اور حجرے اور برآمدے بنا دیے جس میں خدام رہتے تھے، زائرین آ کر ٹھہرتے تھے، اور بہت خوبصورت عمارت بنی ہوئی تھی۔ پھر جب آل سعود آئے تو انہوں نے مقفل کر دی، تالے لگا دیے، لیکن لوگ جاتے تھے باہر سے کھڑے ہو کر، کھڑکیوں سے، دروازے کی سلاخوں سے جھانکتے رہتے تھے، زیارت کرتے تھے۔ تو وہ توسیع وہاں تک چلی گئی، اس میں ان کا وجود مبارک بھی نکالا گیا، اور
کچھ صحابہ کے وجود مبارک بھی نکلے جو اس قبرستان میں دفن تھے. جو پہلی صدی ہجری میں دفن ہوئے اور 14ویں صدی ہجری میں نکالے گئے تو اس طرح تر و تازہ تھے جیسے آج کوئی محو خواب ہوا. اس لیے کہ وہ شہید تھے. جسم جب تک اس میں روح رہتی ہے یہ تر و تازہ رہتا ہے. تو ان کی موت ان کا رشتہ منقطع نہیں کر سکتی. ان کی آخرت کی زندگی اتنی مضبوط تھی کہ ان کے وجود ہائے مبارک بھی تر و تازہ تھا. اور یہ قصہ اگر پڑھنے یا بیان کرنے لگے تو یہ بڑا طویل ہے. آج تک بھی ایسے شہداء ملتے ہیں جن کے وجود اسی طرح ہے. تو فرمایا جو سودے کے پکے ہیں اور جنہوں نے سودا کر لیا وہ اللہ کی راہ میں قتال بھی کرتے ہیں, قتل کرتے بھی ہیں, قتل ہوتے بھی ہیں. اور اس میں شبہ نہ کرو کہ انہوں نے تو جان دے دی, اب پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا. ہوگا وہی جو اللہ نے وعدہ فرمایا. اللہ کے وعدے حق ہیں اور بڑے پکے ہیں. یہ وعدے تورات میں بھی موجود تھے, یہ انجیل میں بھی تھے اور یہ قرآن میں بھی موجود ہیں. ہاں یہ یاد رکھو کہ بندے کی طرف سے بات نہ چلی جائے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, جو بندہ اپنی طرف سے اللہ کے ساتھ یہ سودا نبھا لے جائے. فرمایا اللہ کی طرف سے کمی نہیں آتی. بندہ کمزور ہے, بندہ پھسل جاتا ہے, بندہ دنیا کا لالچ کر جاتا ہے, بندہ خواہشات کا اسیر, بندہ سودا توڑ بیٹھتا ہے. شاید یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہ آئیں کہ ہم ان لذتوں سے آشنا نہیں ہیں. اللہ کریم نے نماز فرض فرمائی ہے. کیا نماز کا حاصل کیا ہے؟ کیا نماز ہمارے سجدوں سے اللہ کی شان بڑھ جاتی ہے اور اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو اس کی شان میں معاذ اللہ کو کمی آ جائے گی؟ نہیں. ساری دنیا سارے بندے ولی اللہ ہو جائے تو اللہ کی شان بڑھتی نہیں ہے. ساری دنیا خدا نہ کرے کافر ہو جائے تو اس کی شان میں کمی نہیں ہوتی. مخلوق کا عمل اس کی ذات کو متاثر نہیں کرتا. یہ اس کا کرم ہے. بطفیل نبی کریم اس نے امت مرحومہ پر ایک احسان فرمایا. شب معراج فرمایا 50 نمازیں پڑھا کرو. 50 دفعہ 24 گھنٹوں میں مجھ سے ملنے آیا کرو. کسی کو ملک کا سربراہ کہہ دے کہ تم یار مجھے صبح شام ملا کرو, وہ کبھی قطع کرے گا؟ رب العالمین نے فرمایا 50 دفعہ ملا کرو. لمبی بات ہو جائے گی. عرض کیا گیا یا اللہ مشکل ہو جائے گا. کرتے کرتے کم کرتے کرتے بات 5 پر ٹھہری اور جب 5 پر بات ختم ہوئی تو فرمایا جو 5 پڑھے گا اس کی 50 لکھو. یعنی ایک صلاۃ کا اجر 10 گنا ہے. 5 ادا کرے گا 50 شمار. نماز ہے کیا؟ وضو کر کے کپڑے پاک کر کے قبلہ روح ہو کر یہ عرض کرنا اللہ تو پاک ہے, تیرا نام برکت والا ہے, سب خوبیوں کا مالک ہے, قیامت کے دن کا اکیلا مالک ہے. پھر فوراً اپنی طرف آ, یا اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد. جب عبادت تیری کرتا ہوں تو میری مدد بھی تجھی سے ہوگی, تو ہی میری مدد فرما اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعامات کیے. اس گروہ سے بچا جس پر تیرا غضب ہوا یا گمراہ ہو. پھر قرآن کی آیات تلاوت کرے گا, وہ بھی یا حمد باری ہوں گی یا نعت نبوی ہوں گی یا اپنے ذاتی مسائل ہوں گے. پھر انتہائی عجز کے ساتھ رکوع میں چلا جائے گا, پھر سجود میں جائے گا,
پھر تحیات میں صلاۃ و سلام تشہد درود پڑھتا ہوا آخر میں پھر اپنی بات پہ آ جائے گا، یا اللہ مجھے بھی بخش، میرے والدین کو بھی بخش، مجھے یہ بھی دے، مجھے وہ بھی۔ اور یہ فرض عین ہے۔ کتنا بڑا کرم ہے اللہ کا کہ وہ ایک عاجز عام بندے کو، جسے گھر کے افراد بھی بار بار جس کی بات سننا پسند نہیں کرتے، اسے 5 بار پابند کر دے کہ میرے در پہ آؤ اور میرے ساتھ بات کرو۔ ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 نمازیں پوری کرتے؟ اللہ بلائے ملاقات کو اور ہم نہ جائیں، اس کا سبب ایک ہی ہے کہ ہم اس کی عظمت سے نا آشنا ہیں، ہم نبی کی شان سے نا واقف ہیں، ہم ہلا گلا میں بس مسلمان بنے ہوئے، ہمیں اعتبار اور اعتماد، ہم نے سودا کیا ہی نہیں۔ جو بندہ نماز کے لیے نہیں جائے وہ جان دینے جائے گا، وہ مال قربان کرنے جائے گا جو چند لمحے قربان نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا ذرا پکے رہو، وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، جس نے اللہ سے اپنا وعدہ نبھا لیا، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم، انہیں مبارک ہو، لاکھوں مبارکیں ہوں اس سودے پر جو تم نے نبھا لیا۔ اللہ کریم کی طرف سے کمی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو سوچو، اپنے آپ کو دیکھو، تمہیں اس پہ اعتبار ہے، یقین ہے؟ جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا، سودا تو ہو گیا۔ اب دیکھنا تمہیں ہے کہ تم حلال ذرائع سے کما رہے ہو یا حرام سمیٹ رہے ہو۔ حرام سمیٹ رہے ہو، تم نے سودا توڑ دیا۔ فرائض ادا کر رہے ہو یا چھوڑ دیے تو سودا توڑ دیا۔ زندگی سنت کے تابع ہے یا خلاف سنت ہے؟ خلاف سنت ہے تو تم نے سودا توڑ دیا۔ اور فرمایا اس کی فکر نہ کرو کہ اللہ سودا پورا کریں گے کہ نہیں، اپنی فکر کرو یار، تم کمزور ہو، تم توڑ دیتے ہو سودا، سودا ہی ٹوٹ گیا جب تم نے ادائیگی پوری نہیں کی، بات ختم ہو گئی۔ جو لوگ پیشگی دے کر سودا کر لیتے ہیں، جی 5 لاکھ پیشگی دے دی، 5 کروڑ کا سودا ہے، باقی دے کر چیز لے لوں گا، جب وہ باقی نہیں دیتے تو واپس پیشگی بھی نہیں ملتی، وہ ضبط ہو جاتی ہے۔ جب وہ بقایا رقم ادا نہیں نہ کرتے اور کہتے ہیں جی میں رقم نہیں دے سکتا، تو کہا جاتا ہے کہ جو تم نے پیشگی دی تھی وہ ضبط ہوگی، اصولاً تم نے، یہ اصول ہے نا سودوں کا کہ اب تم اس کے بھی حقدار نہیں۔ فرمایا جب تم سودا نبھاتے نہیں ہو تو جو کلمہ پڑھ کر کچھ ثواب کما چکے تھے وہ پیشگی جمع کرائی تھی تمہاری، وہ بھی جاتی رہتی۔ اس لیے میری طرف سے، اللہ کریم کی طرف سے، اس ذات عظیم کی طرف فکر نہ کرو کہ وہ سودا پورا کرے گا کہ نہیں، اپنی فکر کرو کیا تم سودا پورا کر رہے ہو، اور اگر کر رہے ہو تو پھر تمہیں لاکھوں مبارکیں ہو۔ فاستبشروا، خوش ہو جاؤ، پھر مبارک ہو، بِبَیعِکُمُ الَّذِی بَایَعْتُم بِہ، اس سودے کی جو تم نے کر لیا اور نبھا لیا۔ وَذَلِکَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِیمُ، اور یہ سودا نبھا لینا بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی کامیابی۔ تم تو کہتے ہو نا فلاں نے دنیا میں ایسا کام کیا کہ دا گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام آ گیا۔ فرمایا چھوڑو یار، گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ تو فانی لوگوں کی، ایک عام آدمی کی بنائی ہوئی ہے، لوگ اس میں لکھتے رہتے، تمہارا نام تو اللہ کی کتاب میں سنہری حروف میں آ گیا، نجات پانے والوں میں آ گیا، اور تمہیں مبارکیں ہوں کہ تم جیت گئے، اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں۔
اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔